مجالس تفسیر قرآن کی 21ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلہ عزاداری مولا کائنات کی 3ری تقریب آپ حضرات۔ انسان زندگی گزارتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جوانی کیسی گزرے گی، بڑھاپا کیسا گزرے گا اور موت کیسی آئے گی۔ کائنات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر یہ عظمت صرف علی کو ملی کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خود اس کو معلوم تھا۔ زندگیاں تو بہت دیکھیں لیکن ایسی سہانی زندگی ہم نے کسی کی نہیں دیکھی کہ جس نے خدا کے گھر سے خدا کے گھر تک اپنی زندگی کو توحید کے حصار میں لے لیا، جس کی زندگی کے ہر لمحے کا گواہ خود مالک کائنات ہے۔ ایسی ہستی کو خود ناز ہے، فخر ہے، اور کیوں نہ وہ فخر کریں کہ اپنی زندگی کو خود سنائیں، خود بتائیں۔ نہج البلاغہ میں مولا نے جو خطبات دیے ہیں، جہاں دنیا کے تمام موضوعات پر گفتگو کی، وہاں کبھی کبھی خود اپنے موضوع پر بھی گفتگو کی ہے، اور ان خطبوں کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اتنی طاہر زندگی جس کی ہو وہ کیوں نہ اس کو طہارت کے ساتھ بیان کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ایک ایسا رہنما ہے کہ جو دنیا میں آمد کے بعد سے لے اور رخصت ہونے تک اپنی طہارت کی گواہی خود قرآن حدیث پیغمبر کی زبان سے لے رہا ہو۔ نہ کسی راوی کی ضرورت ہے، نہ کسی تاریخ کی کتاب کی ضرورت ہے۔ علی کسی راوی اور محدث کے محتاج نہیں ہے کہ زبردستی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، آپ چندہ کر کے اس کی حیات سنائیں۔ تو اب کہاں چندے کی زندگیاں اور کہاں چاند جیسی زندگی۔ روشن چاند بھی ایسا چاند کہ جو کبھی گھٹتا ہی نہیں، جب سے 14ویں کا تھا تو آج تک 14ویں کا ہی۔ اب یوں بھی ہمیں کہنے کا حق ہے کہ زندگانی علی 1400 برس کی ہو گئی تو چاند تو اب تک 14ویں کا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں 4 چاند لگ گئے، علی کی زندگی میں تو 12 چاند لگ گئے، 11 امام اور خود سیدہ، اور یہ 11 چاند اور خود علی ایک ایسے سراج منیر کے سائے میں رہے کہ روشنی ہی روشنی روشنی۔ کوئی آیا 40 کی برس کی عمر گزار کر، کوئی 60 اور کوئی 62۔ یہاں علی بتا رہے ہیں کہ مجھ کو تو بس یہ یاد ہے کہ آنکھ کھولی ہے تو رسول اللہ کی گود میں کھولی۔
میں نے تو جو دنیا دیکھی تو بس یہ دیکھا کہ ہاتھ ہے نبوت کے ہاتھ جو میری زلفیں سنوارتے رہے، اپنے ہاتھ سے مجھے نہلاتے، نہج البلاغہ اپنے ہاتھ سے میرے سر میں کنگھی کرتے، میرے بال سنوارتے، میرے ہاتھ اور پیر دھلاتے۔ کون یہ فخر کرے گا؟ میں بھوکا ہوتا تو میری غذا کا انتظام کرتے، منہ میں کھجوریں ڈال کے اس کو دانتوں سے چباتے، ٹکڑے جب چھوٹے ہو جاتے تو میرے منہ میں اس طرح بھراتے جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ میں نے اپنی زبان میں جو مزہ پایا وہ رسالت کے دہن کا مزہ پایا۔ پھر میں جب نیند کی طرف مائل ہوتا اور میری آنکھیں غنودگی مائل ہو جاتی تو وہ فوراً لے کر اپنے سینے پہ لٹا لیتے اور مجھے ان کے سینے پہ نیند آ جاتی۔ آنکھ کھلتی تو سینے پر، جب سوتا تھا تو سینے پر۔ ارے جس کا بستر ہی رسالت کا سینہ ہو تو اس کے لیے شب ہجرت کا بستر کیا ہے؟ بچپن کا بچھونا۔ فرماتے ہیں کسی خطبے میں کہ جب میں پیروں سے چلنے لگا تو میری انگلی پکڑ کر مجھے چلاتے، اور جب میں خود سے چلنے لگا تو میں ان کے پیچھے پیچھے اس طرح قدم سے قدم ملا کے چلتا جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس طرح میں ان کے پیچھے، جہاں وہ ہوتے وہاں میں ہوتا۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ اپنی شیر خاری کا زمانہ سناتے ہیں، بچپن کا دور سناتے ہیں۔ کہیں ایسے بھی سوانح حیات لکھی جا سکتی ہے کہ مولا چند لمحوں میں اسی نام کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے۔ اس کے معنی ہے بلاغت۔ بلاغت کے معنی ہے کم لفظوں میں بڑی بات کہہ دی جائے۔ علی نے کتنی جلدی بچپن طے کیا، بچپن کتنی جلدی طے کیا، اور ورق کو الٹا کہا ابھی میں 12 برس کا تھا کہ جب پہاڑیوں پر نبی جاتے تو میں پیچھے پیچھے جاتا، یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ غار ہرا پر پہلی وحی آئی، وہ میرے سامنے تھے، میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، میں نے وحی کا نور اترتے دیکھا، میں نے وحی کی خوشبو کو محسوس کیا، اور جب میں نے نبی سے کہا کہ یہ کون چیخ رہا ہے تو سرکار نے کہا یہ شیطان کی چیخ ہے، اور پھر کہا علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، تو وہی صرف نبی نہیں سن رہے تھے، علی بھی۔ ابھی تو میں بچہ تھا، میں ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ کافروں نے کہا کہ درخت کو پکاریے، تو یوں اشارہ کیا میرے بھائی نے درخت کو جیسے کسی کو اشارے سے بلاتے ہیں، اور درخت یوں چلا جیسے پرندہ پروں کو پھیلا کے دوڑتا ہوا ہے، اور میرے نبی کے قدموں پہ آ کے درخت گرا۔ پورے نہج البلاغہ میں علی نے صرف ایک معجزہ یہ بیان کیا، کہیں معجزہ نہیں ہے پوری کتاب میں، صرف ایک کہ درخت یوں آیا جیسے پرندہ آتا ہے، اور وہ دن بھی یادگار تھا جس دن نبوت کا اعلان کیا اور پکار رہے تھے کون میری مدد کرے گا، کون اس پیغام میں میرا ہمدرد ہے جو میری مدد کا وعدہ کرے گا، آنے والے وقت میں میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ پورے مجمع پہ سناٹا تھا، ایسے میں اٹھا، میں نے کہا میں اٹھا۔
میں نے کہا میں پنڈلیاں میری کمزور ہیں، عمر میری کم ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور پکار کر کہا جو جو میری اطاعت آج سے کرے گا وہ علی کی بھی اطاعت کرے۔ تم کہتے ہو غدیر میں اعلان ہوا، میں کہتا ہوں دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان تو ہو گیا۔ اب کاہے کی ہوس ہے؟ اب کس بات کی ہوس ہے؟ اعلان کے بعد اب کیا پریشانی ہے کہ نبی کس کو بنا گئے تھے؟ اپنے بعد کس کو بنا گئے تھے؟ یہاں بنانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو پوری نبوت کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ایسا ہے کہ امت میں اگر ایک آدمی بھی اس وعدے کا انکار کرتا ہے تو پیغمبر کو جھوٹا بنا رہا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا مدد کرو تب خلافت ملے گی۔ علی نے وعدہ کیا، نبی نے خلافت دی کہ نہیں؟ لاج رکھو نبوت کی، نبی کو سچا تو مانو۔ جب وعدہ ہو چکا تو وعدہ توڑنے والے مسلمان کون؟ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ نکلتا، جب کافر بچے حملہ کرتے تو میں چاروں طرف سے ان بچوں پر حملہ کر کے اپنے بھائی کو بچا لیتا۔ اس وقت دائیں دیکھتا تھا اور بائیں دیکھتا تھا، مکے کی گلیوں میں کوئی میرے بھائی محمد کا مددگار میرے سوا نہیں تھا، میں تھا۔ اور یوں علی نے برق الٹا اور کہا ابھی میں کم سن تھا، یعنی 12 سال کی عمر کے بعد کہہ رہے ہیں ابھی میں کم سن تھا، ابھی تو 20واں بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کے سینے چاک کر دیے۔ مزر اور ربیہ قبیلوں کے پہلوانوں کے سینے پھاڑ دیے میں نے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے اور توحید کے لیے میں نے تلوار کھینچی، اور میدان جنگ میں میں نصرت اللہ کے لیے، نصرت نبی کے لیے آ گیا۔ خطبہ ختم ہو گیا، سب کچھ تو سنا دیا، اب مدینے تک، بدر تک، ہجرت تک تو سنا ہی چکے علی اپنی سوانح حیات، اور پھر رک گئے، اس لیے رک گئے کہ اب تو راوی آ گیا، چونکہ ابھی اسلام راوی کا محتاج تھا، اس لیے علی نے وہ دور سنایا کہ جب ابو ہریرہ پیدا نہیں ہوا، جب حضرت عائشہ پیدا نہیں ہوئی، تو کیا مجھ سے سنو وہ کیا سنائیں گے؟ سن رہے ہو؟ اب ابو ہریرہ آ گئے، اب حضرت عائشہ آ گئی، اب ان سے سن لو جو سنا دیں، اور اس کے بعد آگے بڑھتے جائیے اور صفحہ نہج البلاغہ کے الٹتے جائیے، اچانک آپ کے سامنے خطبہ شقشقیہ آ جائے گا۔ اب جو علی نے شروع کیا، اس لیے شروع کیا کہ اب پھر میں سناتا ہوں، اس لیے کہ راوی اب یہاں پر نقاب ڈالے گا، پردے ڈالے گا، سنائے گا نہیں، مجھ سے سنو، مجھ سے خطبے دیکھتے جائیے۔ میں تھا لاش پیغمبر کو اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف، میں نے پیش کیا بارگاہ الہی میں یہ کس نے کہا؟ پھر میں نے قبر میں اتارا، قبر میں نے برابر کی، غسل کا ذکر کیا، دفن کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد خطبہ شقشقیہ میں فرماتے ہیں حالانکہ خلافت کے لیے میں اس طرح موضوع تھا جیسے چکی پر کھوٹا لگا کے اس کھوٹے سے چکی چلائی جائے۔ خلافت کا لباس صرف میرے جسم پر ٹھیک ہوتا تھا، کوئی اور پہنے تو لباس ڈھیلا ہو جائے، لیکن اس بوڑھے نے پہن لیا۔ بھائی آپ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ اپنے ابا کی قمیض پہن لیں تو پورا گھر ہنستا ہے،
ارے فرشتے ہنس رہے تھے کہ یہ لباس کس کے لیے تھا اور کس نے پہنا. اور نام نہیں لیا، فلاں نے فی لام الف نون فلاں نے لباس پہن لیا. آسیہ کے لیے جیسے اس کا رکن چٹی چلتی ہے، اس طرح میں خلافت کے لیے تھا. پھر ایک اور آ گیا، وہ گیا تو کسی اور کو بناتا گیا. میں دیکھتا رہا، میری میراث لٹ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے بھی اپنا وقت گزارا فلاں. اب وہ تو یوں آیا جیسے بہت پیٹ بھر کے کھا لے اور کھانے کے بعد اسے اندازہ نہ ہو اور اپنی لیگ پر گدھا کھڑا ہو. میں یہ بھی دیکھتا رہا، میراث لٹ گئی، میں دیکھتا رہا. واہر صادر علی ابھی یہاں تک پہنچے تھے کہ بیچ سے کوئی اٹھا اور اس نے پرچہ دیا، کوئی سوال کیا. علی رک گئے، خاموش ہو گئے. وہ گیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا یا علی جہاں سے خطبہ چھوڑا ہے وہیں سے شروع کیجئے. کہا یہ تو شکشکیہ تھا، یہ تو شکشکیہ تھا. اونٹ جب موسم بہار میں غذا حاصل کر کے بیٹھتا ہے تو ایک آواز نکالتا ہے سال میں ایک بار، وہ اس کی مستی کی آواز ہوتی ہے. عربی میں اسے کہتے ہیں شکشکیہ. کہنے سے اونٹ وہ آواز نہیں نکالتا. علی نے کہا یہ شکشکیہ تھا، اب رک گیا، اب یہ رک گیا. ادھوری رہ گئی تاریخ. لیکن پھر مورخ اتنے آ گئے کہ انہوں نے لکھنا شروع کیا. علی کو اطمینان ہو گیا کہ جب 50 طریقے کے راوی ہوں گے تو اس میں سے مسلمانوں کو چھانٹ کے نکال لینا کیا مشکل ہوگا. اس لیے کہ ایک ہی روایت کو جب 4 کتابوں میں 4 طریقے سے دیکھیں گے تو تشویش تو ہوگی نا کہ ان 4 طریقوں میں سچا طریقہ کون سا ہے. اس لیے علی کو اطمینان ہو گیا کہ جو حق تلاش کرنا چاہے گا اب تاریخ میں ڈھونڈے گا، حدیث سے پوچھے گا، قرآن سے پوچھے گا، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو واپس ہمارے ہی در پہ آ جانا. ہم نے خطبہ جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے سید سجاد شام کے دربار میں، ہم نے جہاں سے خطبہ چھوڑا ہے میری بیٹی زینب وہیں سے شروع کرے گی، وہیں سے شروع کرے گی. اسی لیے سب سے آخر میں جب سب سے مل چکے، ازبق بن نباتہ، کمیل، کمبر، میسم سب آ چکے، سوسا بن سوہان تمام اصحاب سے مل چکے، تو کہا آپ سب کو روک دو، ملاقاتیں ہو چکی. رات آدھی تھی، سورہ زمر کی تلاوت شروع کی. تلاوت کرتے کرتے ایک بار کہا حسن اب یہ پردہ ہٹا دو، بیٹیوں سے کہو آ جائیں، بیٹوں سے کہو آ جائیں. کل یہاں تک گفتگو تھی کہ ام البنین سے کہا عباس حسین کے حوالے ہے. ام البنین کو اطمینان ہو گیا. ایک ایک بیٹے سے گفتگو کی، ایک خطبہ دیا امام حسن کو اور کہا بیٹا یہ ہے کلدین، اور سب بیٹوں سے کہا اطاعت کرنا، یہ تمہارا امام ہے. اور تمام بیٹیوں کو دیکھا، سب کو گلے لگایا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے والی تھی، ابھی صبح ہوئی نہیں تھی کہ سب کو ہٹا دیا. سب ہٹ گئے، لیکن دیکھا علی نے دور در پہ بال کھولے ہوئے، آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے بیٹی پہ نظر گئی، فوراً اشارہ کیا زینب میرے پاس آؤ، زینب میرے پاس آؤ. بیٹی روتی ہوئی آئی، زینب کے سر کو اپنے سینے پہ رکھ کے چادر ڈال لی. نہیں پتا چلا کہ علی نے آخری وقت زینب سے کیا بات کی، لیکن زینب نے بتایا، اس وقت بتایا، بھتیجے کو بتایا. جب بابو ساتھ پہ رک گئیں تو بیٹے نے پوچھا پھوپھی اماں اتنی بہادری سے آئیں اب یہاں رک گئیں؟ کہ بیٹا تم تو اس وقت تھے بھی نہیں جب بابا سے میرا وعدہ ہوا تھا. بابا نے چلتے ہوئے کہا تھا زینب جب بابو ساتھ پہ پہنچنا تو مجھے پکارنا، میں آؤں گا. زینب
بابا کا انتظار کر رہی ہے، کہہ کر نجف کا رخ کیا، کہا بابا آئیے، زینب دربار میں جا رہی ہے، زینب دربار میں جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کس طرح علی کو الوداع کہا گیا، کس طرح رخصت ہوئی۔ گھر کے باہر یتیم بچے رو رہے تھے، بیوائیں گھر کے دروازے پہ کھڑی تھیں، گریا کا شور تھا کوفے کی گلیوں میں، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں علی کا ماتم نہ ہو رہا ہو، سب گریا کر رہے تھے۔ آج 21 تاریخ ہے، شہادت کا روز ختم ہوا، آپ نے جلوس کیا، اب یہ آخری مجلس ہو رہی ہے، شہادت کے سلسلے کی تابوت برآمد ہوگا، ماتم ہوگا، نیاز ہوگی۔ چند جملے تعزیتی ادا کر دوں، صبح سے تو آپ مجلسیں سنی رہے ہیں۔ مولا کا غم ہے، حسین کا غم تو سال بھر رہتا ہے، علی کے غم کے یہ 3 دن ہوتے ہیں، اسی میں چاہنے والے روتے ہیں، پرسا دیتے ہیں۔ یہ دن بھی تمام ہو گیا، تیسرا دن بھی، 19 20 21 کا دن بھی ختم ہوا۔ کیا میں آپ سے بیان کروں، جن لوگوں نے زیارت کی ہے اور مولا علی کا گھر دیکھا ہے تو سب سے پہلے جدھر سے داخل ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا کمرہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے، تو بتاتے ہیں خدام یہ وہ تخت ہے جس پر بیٹوں نے حسن اور حسین نے علی کو کفن پہنایا۔ یہاں جنازہ تیار ہوا، جب علی کا جنازہ تیار ہو چکا، بیٹیاں آئیں، اور بارہا میں نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ کو اپنی بیٹی فاطمہ پر بہت ناز تھا، صرف اس لیے کہ میرا جنازہ سونا نہیں رہے گا، زہرا آ کے میری میت پہ روئیں گی۔ علی کا فخر کیا کہنا، جب 18 بیٹیوں نے جنازے کو گھیر لیا اور پکار ہوئی بابا الوداع، جملہ میں یہی کہتا ہوں، رسول اللہ خوش قسمت تھے، بیٹی نے جنازے کو رخصت کیا، زہرا جیسی رونے والی، علی خوش قسمت تھے، 18 بیٹیوں نے جنازے کو الوداع کہا۔ امام حسن خوش قسمت تھے، 18 بہنوں نے بھائی کا ماتم کر کے جنازہ اٹھایا، مگر آئے حسین، جنازہ تھا رونے والا کوئی نہ تھا، اور اگر بہن نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا کے رونا چاہا تو کتابوں میں لکھا شمر نے زینب کو اتنے تازیانے مارے کہ جنازے سے کھینچ کے ہٹائے۔ تم سلامت رہو اس اذان میں رونے والوں، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جنازہ تیار ہوا، علی نے وصیت کر دی تھی، جو علی نے وصیت کی تھی امام حسن اس طرح عمل کرتے گئے۔ صبح ہو رہی تھی کہ جنازہ گھر سے باہر آیا، جنازہ گھر سے باہر آیا، علی نے کہا تھا حسن اور حسین صرف تم جنازے کو کاندھا دینا، آگے حسن ہو، ایک طرف حسین ہو، اور پیچھے سے جنازہ جبریل اور میکائیل اٹھائیں گے، ایک طرف جبریل ہوں گے، ایک طرف میکائیل ہوں گے، اور کوئی میرے تابوت کو کاندھا نہ دے۔ تو لوگوں نے صرف یہ دیکھا کہ پیچھے سے جنازہ اٹھا ہوا تھا لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ میرے مولا کا معجزہ کوفے والے دیکھ رہے تھے کہ آگے دونوں شہزادے جنازہ لے کے چل رہے تھے، کہتے ہیں جیسے ہی جنازہ باہر آیا بیواؤں کے رونے کا غل اٹھا۔ اے میرے مددگار، اے میرے خبرگیری کرنے والے، اب ہم کو کون روٹی دے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے جنازے کے ساتھ روتے چلے، ارے ہم یتیموں کی خبرگیری اب کون کرے گا؟ اب کون آ کے شفقت کا ہاتھ ہم پر رکھے گا؟ بڑا گریا تھا، بڑا مجمع تھا، جنازہ چلتا گیا، جدھر جدھر سے علی کا جنازہ گزرتا راستے میں جو درخت آتے شاخیں جھکتی جاتی اور سلامی دیکھی جاتی، یہاں تک کہ مسجد حنانہ کے سامنے جب جنازہ آیا تو محراب مسجد اور دیوار سلامی کے لیے جھک گئی۔ علی کا جنازہ ہے، علی کا جنازہ ہے۔ اب تک وہ دیوار حنانہ کی جھکی ہوئی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ علی کے جنازے کے استقبال میں یہ دیوار جھکی تھی۔ جنازہ نجف کی طرف چلا، چونکہ علی بتا چکے تھے جیسے ہی نجف کی بلندی پر جنازہ لے کر سب چڑھنے لگے، سامنے
میں سے ان دو آدمی آئے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر پہ ان کے خاک پڑی تھی اور وہ روتے ہوئے آ رہے تھے۔ دونوں نے آتے ہی کہا حسن اور حسین سے، لاؤ علی کا جنازہ مجھے دے دو، لاؤ علی کا جنازہ مجھے دے دو۔ ایک بار آگے بڑھ کر پوچھا کسی نے، آپ لوگ کون ہیں؟ آواز آئی، ہم آدم ہیں، یہ نوح ہیں، ہم یہی ہیں، ہم کو دے دو علی کا جنازہ۔ امام حسن نے آواز دی کہ بابا نے منع کیا ہے کہ جنازہ کسی کو نہیں دینا، کوئی بھی جنازہ مانگے تو جنازہ نہیں دینا، اس لیے کہ بابا نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ علی کا جنازہ کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حسن کو معلوم ہے، ایک بار قبر کے قریب آئے، صرف مٹی ہٹائی گئی، پتھر نکلا، اس پہ لکھا تھا یہ داماد پیغمبر کی قبر ہے، اس کو آدم اور نوح نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور وہی اس کے پہلو میں ہے، یہیں پر علی کو دفن کیا جائے گا۔ حسن نے پتھر کو ہٹایا، حسن اور حسین نے مل کر علی کا جنازہ اٹھایا۔ جیسے ہی جنازہ لے کر قبر کی طرف آئے، چاہتے تھے کہ قبر میں اتارے، اب جو جھک کر دیکھا تو مولا علی قبر میں بیٹھے تھے۔ ایک بار علی نے آواز دی، میرے بچوں لاؤ میرا جنازہ لاؤ۔ علی کے ہاتھ پر علی کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ حیران نہ ہوا کرو، مظہر العجائب ہیں، ہمیں تو حیرت نہیں ہوتی، ہر سال ہم پڑھتے ہیں۔ علی نے اپنے ہاتھ میں اپنا جنازہ لیا اور قبر میں رکھ دیا۔ مظہر العجائب نے، حسن نے قبر کو بند کیا، قبر بند ہو گئی، قبر بن چکی، قبر بنا کر اب جو چلے تو کہتے یوں جیسے فوج اپنے بادشاہ کو دفن کر کے پھرے، جیسے رعایا اپنے بادشاہ کو دفن کر کے پھرے۔ نجف کی پہاڑی سے سر کو جھکائے، سر پہ خاک، سب خاموش چلے جاتے تھے، ایسے میں چلتے چلتے ایک بار کانوں میں سب کے کسی کے رونے کی آواز آئی، بہت نہیں، بہت ضعیف آواز تھی۔ حسن کے قدم ادھر مڑ گئے، سب سے کہا حسن نے آؤ میرے ساتھ، کوئی مظلوم رو رہا ہے، یہ تو گھرانہ ہی وہ ہے جو مظلوم کی آواز کو سن نہیں سکتا۔ چلتے چلتے آگے بڑے، دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک بیمار، ایک لاغر، ایک اندھا اپاہج شخص پڑا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ حسن وہیں بیٹھ گئے، اسی کے پاس بیٹھ گئے۔ رحیم کا بیٹا ہے، کریم کا نواسا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر بابا کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں تو مظلوم کو چھوڑ کے بڑھ جائیں۔ اس کے شانے پہ ہاتھ پھیرا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بھائی تو تو اپاہج ہے، تو اندھا ہے، کیوں روتا ہے؟ کیا تجھے شہر لے چلوں؟ کہا شہر جا کے کیا کروں گا، رو تو اس لیے رہا ہوں دنیا میں میرا ایک ہی دوست تھا، وہی تو میرے پاس آتا تھا، کہا کچھ عطا پتا بتا، کہا بس کیا بتاؤں، وہی آتا میرے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھتا، اپنے ہاتھ سے روٹی کے نوالے بنا بنا کے مجھے کھانا کھلاتا، میرا سر دباتا، میرے ہاتھوں کو دباتا، میرے پیر دباتا، مجھے آرام دیتا۔ کہا تو کہاں ہے تمہارا دوست؟ کہا کیا بتائیں، اسی لیے تو رو رہے، آج تیسرا دن ہے میرا وہ دوست نہیں آیا، جانے کیوں روٹ گیا ہے، پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گیا، کہاں ہے میرا دوست، کیوں نہیں آیا؟ امام حسن نے کہا بھائی کوئی پہچان بتا دے تاکہ ہم تیرے دوست کو ڈھونڈ لائیں۔ کہ میں تو اندھا ہوں، میرے پاس کوئی پہچان نہیں، میں نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہاں ایک پہچان تمہیں بتاتے ہیں، جب سے تم آئے ہو ہمیں پہچان مل گئی، جب سے تم آئے ہو ہمیں پہچان مل گئی، اس کی آواز بالکل تمہاری آواز جیسی تھی۔ ایک بار رو کر کہا بھائی وہ میرا بابا علی تھا، اسے دفن کر کے آ رہے۔ بس ہو گئی تقریر، آخری دو جملے، ہو گئی تقریر۔ کہا آپ کے بابا تھے؟ کہاں؟ علی امام وقت خلیفہ وقت، اور رویا۔ کہا عرب کا بادشاہ ہمیں روٹی کھلاتا، ہمارا سر دباتا، کہا ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم پر ایک احسان کرو، ہم کو اٹھا کے اس کی قبر پر لے چلو۔ سارے بنی ہاشم
قبر علی پہ لائے، ایک بار اپنے آپ کو قبر پہ گرایا اور پکار کر کہا میرے دوست اب میرے جینے کا کیا فائدہ، جہاں تم گئے مجھ کو بھی بلا لو۔ روح پرواز کر گئی، وہیں اس کی قبر بنی۔ شاید علی کی قبر کا پہلا زائر ہے، وہ بھی نجف میں ہی دفن ہو گیا۔ تقریر ہو گئی۔ میرے نوجوان بھائی، میرے دوست واقف ہوں گے کہ انٹرنیٹ پر بھی، موبائل ٹیلی فونوں میں بھی مستقل ایک معجزہ سب نے دیکھا کہ مسجد کوفہ کے سامنے علی کی ایک بیٹی کی قبر ہے، اس کا نام ہے خدیجہ بنت علی۔ یہ حضرت عباس کی سگی بہن ہیں، ام البنین کی بیٹی ہیں، 4 بھائی اور 1 بیٹی۔ جب علی کا انتقال ہوا تو خدیجہ کی عمر 5 برس تھی، 4.5 اور 5 برس، یہ علی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ آپ نے معجزہ دیکھا ہوگا کہ جو تصویر بن رہی تھی روضے سے کوئی برآمد ہوا اور کیمرے میں وہ تصویر آئی، لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ حضرت عباس کی شبیہ ہے۔ اور اس میں حیرت نہ ہونا چاہیے، بھائی بہن کی قبر پہ آیا ہوگا، دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، عباس کو اپنی بہنوں سے بڑی محبت ہے، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے بھائی جو بہنوں سے محبت کرے۔ عباس تو پتہ نہیں کس خمیر سے عباس کا جسم بنا تھا کہ زینب کو ہمیشہ اپنی شہزادی کہا، قدموں میں بیٹھتے تھے، زانوں پہ قدم رکھ کے زینب اونٹ پہ سوار ہوتی تھی، زینب کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتے تھے۔ جب بھائی اتنا چاہے تو بہن کتنا چاہے گی، جس کا شجاع بھائی ہو تو بہنیں عباس کو کتنا چاہتی ہوں گی۔ لو گریا کرو، ماتم کرو، تابوت لاؤ، سارے بنی ہاشم واپس آئے۔ اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بھرا گھر ہو، جب جنازہ واپس نہیں آتا اور میت دفن ہو جاتی ہے اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کس طرح استقبال ہوتا ہے۔ زمانہ آپ نے دیکھا ہے، میں کیا بتاؤں، یہ گھرانہ تو آسمانی گھرانہ ہے۔ کہتے ہیں علی کے 12 بیٹے جب گھر میں داخل ہوئے تو دروازے پر بہنوں نے استقبال کیا اور رو رو کے بھائی سے لپٹ کے بہنیں کہتی تھیں بابا کو دفن کر آئے۔ جملہ سنو گے رونے کے لیے، ارے میں کہوں علی کی بیٹیوں سے دفن کر کے تو آئے ہیں نا باپ کو، ارے کربلا میں تو کوئی قبر بنا کے واپس آنے والا بھی نہیں تھا، بلکہ خیمے جل رہے تھے۔ جو لوگ آ رہے تھے وہ خیمے جلا رہے تھے، لاشا تو دھوپ میں پڑا تھا، بے غسل و کفن حسین کا لاشا پڑا تھا۔ تقریر کے آخری جملوں سے میں قریب ہوتا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں 21 کی صبح علی دفن ہوئے، پورا دن گزرا گھر میں گریا، کسی طرف زینب غسط تھی، کہیں رقیہ بے ہوش تھی، کہیں ام کلثوم ماتم کرتی تھی۔ علی کی بیٹیاں، ایک کا نام فاطمہ، ایک کا نام سلمہ، ایک کا نام نفیسہ، ایک کا نام رملہ، یہ ساری بیٹیاں بابا کو یاد کر کر کے روتی۔ کون دلاسا دینے والا تھا؟ بھائی بہنوں کو سنبھال رہے تھے، لیکن کہتے ہیں علی کی سب سے چھوٹی بیٹی، ام البنین کی بیٹی، عباس کی بہن خدیجہ، جس کی قبر آج جنت مسجد کوفہ کے صدر دروازے کے سامنے مقبرہ بنا ہوا ہے، جو لوگ جائیں روزے کی زیارت کریں، چھوٹی سی قبر ہے بالکل علی کے گھر کے سامنے، یہ روزہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بچی بہت تڑپ تڑپ کے روئی جب بھائی اس چھوٹی بہن کو سمجھاتے خدیجہ بنت علی کو، تو بچی صرف یہ کہتی، کبھی حسن سے کہتی، کبھی حسین سے کہتی، بھیا آپ کو تو معلوم ہے ہم سب سے چھوٹے تھے، اس لیے بابا ہم کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، بابا تو چلے گئے، آج کی رات میں کس کے سینے پر سوؤں گی، اب تقریر میں کر نہیں پا رہا، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ کہتی 3 دن تک خدیجہ بنت علی تڑپ تڑپ کے روئی، تیسرے دن روتے روتے انتقال ہو گیا۔ 18 بھائیوں نے بہن کا جنازہ اٹھایا، گھر کے سامنے قبر بنائی۔ ارے میں کہوں گا خدیجہ بی بی لاشا اٹھانے والے تھے، سکینہ بی بی
حسین چھوٹے تو قید خانے میں بابا کو پکار پکار کر سکینہ کہتی بابا آؤ میرے بابا، یا علی مولا، حیدر مولا۔